آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بد تہذیبی، گالم گلوچ، نام بگاڑنا اور اخلاقیات کا جنازہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا وتیرہ بلکہ خود اعلیٰ حضرت کا شیوا تھا، جن کی کتابیں خود ان کے شاگردوں کے بقول آدھے سے زیادہ گالیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمارا فریق مخالف جب دلائل پر مبنی گفتگو سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ دیوبندی معاذ اللہ کوا خور ہے، یہ کوا خور ہے۔ اور یہ اعتراض کہاں سے ہوا؟ یہ اعتراض فتاوی رشیدیہ سے ہوا ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کوا حلال ہے۔ اب ہم ایسے ہی بد اخلاق اور بد تہذیب لوگوں کو الزاماً اور مناظرانہ انداز سے انہی کی زبان میں جواب دیں گے لصاحب الحق مقال کے تحت۔ بد تہذیبی جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر جواب بھی اسی کے مطابق اسی شدت کے ساتھ آئے گا۔ لہٰذا ہم جو گفتگو بھی کریں اب اس پر ہمارے فریق مخالف کو سیخ پانی ہونا چاہیے۔ یہ وہی آئینہ ہے جو خود آپ کو آپ کی زبان میں دکھایا جا رہا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں وہ کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے بالاتفاق حلال ہے، وہ کوا جو صرف گندگی کھاتا ہے بالاتفاق حرام ہے، اور وہ کوا جو گندگی بھی کھا لیتا ہے جیسے کہیں چوہا وغیرہ مرا ہو اس کو کھا لیا، اور پاکی بھی کھا لیتا ہے، کسی کے پاس پاپڑ ہو بسکٹ ہو اٹھا کے لے گیا، کہیں دانہ پڑا ہو روٹی پڑا اٹھا کے لے گیا۔ اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے مرغی پر قیاس کرتے ہوئے اسے حلال کہتے ہیں، اور صاحبین کے نزدیک اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ فقیہ العصر حضرت مولانا اشمت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کوے کے بارے میں یہی مسئلہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر یہ حلال ہے۔ اب اس کو لے کر ایک ہوا بنا دیا ہمارے فریق مخالف نے، اور وہ کون سا طوفان بدتمیزی ہے جو انہوں نے بپا نہیں کیا۔ اگر آپ کے ہاں کسی کے رد کرنے کے یہ اصول ہے تو پھر آپ ذرا اپنے گھر کا حال بھی ملاحظہ فرما لیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، جن نمبر 20 ہے اس کا، اور صفحہ نمبر 319 ہے۔ اس میں کوے کے بارے میں حضرت جی سے سوال کیا گیا تو موصوف صاف طور پر اس میں لکھتے ہیں کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا وہ بالاتفاق جائز ہے، اور مردار خور کوا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور خلط کرنے والا جسے اقعق کہتے ہیں، یعنی جو گندگی بھی کھاتے اور پاکی بھی کھاتے ہیں، اقعق اسے کہتے ہیں، اس کے بولنے میں یہ آواز اقعق پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور اصحا حلت ہے مگر قرأت تنزیہ میں کلام نہیں۔ اصحا صحیح قول کے مطابق یہ حلال ہے۔ تو کوا تو آپ کیا بھی حلال ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی فلاں کوا حلال ہے یا فلاں کوا حلال ہے، مولانا گنگوئی صاحب نے بھی اسی کوے کو حلال کہا جو حلال ہے، جیسے بھی ہو، لیکن کم سے کم کوا آپ کے ہاں حلال ہے، تو کوا خور تو آپ بھی ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کوا حلال ہے تو کھاؤ، تو آج تک آپ نے کوا کھایا ہے؟ تو کوے خور تو آپ بھی ہیں، کوا خانی تو آپ بھی ہیں۔ اگر علماء دیوبند نے کوے کو حلال کہہ دیا تو پیچھے تو آپ بھی نہیں رہے نا۔ اگر یہی فتویٰ کوا کھانے کا اور کوے کے حلال انہوں نے کہا، یہ انوار شریعت ہے، اس انوار شریعت کے صفحہ نمبر 199 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوا 4 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ صرف دانہ ہی چکتا ہے جس کو فارسی میں زاق کہتے ہیں، وہ حلال ہے، اور جو کوا مرداڑی کھاتے وہ حرام ہے، اور جو کوا پنجے سے شکار کرتے وہ بھی حرام ہے۔ جو دانہ بھی کھاتے اور مرداڑ بھی کھاتا ہے جس کو عربی میں اق کہتے وہ امام صاحب کے نزدیک حلال ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک مکروہ تحریمی، اور اول قول مفتیٰ بھی ہے۔ تو کوا خور تو آپ بھی ہیں، اور مفتیٰ بھی قول بھی یہ کہ کوا حلال ہے۔ اس طرح یہی فتویٰ فتاوی نظامیہ اس کے صفحہ نمبر 703 پر بھی موجود ہے کہ جی
اگر کوا حلال ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی طوطا حلال ہے میرے بھائی، بگلا حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، آج تک کس سے کھائی ہے؟ بلکہ ٹڈی تو سامنے اگر آ گئی تو آپ کرات پیدا ہوگی، بھائی جو چیز حلال ہے اس کو کھایا بھی جائے۔ آپ کیا بھی تو کوا حلال ہے، آپ نے کتنی دفعہ کھایا ہے؟ اور فتاوی رضویہ جن نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 318 ہے، اس میں لکھا ہے کہ چمکادر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جسے اس دیار میں باگل کہتے ہیں، اس کی حلت حرمت ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ تعالی مختلف ہی ہے الہی، مگر قواعد حنفیہ کے موافق وہی قول حلت ہے، چاہے چمکادر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ علماء احناف کے قواعد کے مطابق مولانا مرزا خان صاحب کہتے ہیں کہ حلت کا قول چمکادر حلال ہے۔ تو آپ تو کوا خور آپ ہے، خچر خور آپ ہے، گدا خور آپ ہے، اب چمکادر خور بھی آپ ہوگے۔ کتنی دفعہ آپ نے آج تک چمکادر کھایا میرے بھائی؟ یہ کوئی گفتگو ہے یار؟ آپ مسئلے سے اختلاف کریں میرے بھائی، آپ مسئلے پہ اعتراض کریں، لیکن ذرا اپنے گھر کی بھی تو حالت دیکھنا۔ دیکھیں یہ میرے پاس رسائل محدث قصوری ہے، اسی طرح یہ میرے پاس فتاوی نظامیہ ہے، فتاوی نظامیہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 406، فتاوی نظامیہ صفحہ نمبر 406، یہ مستند ترین کتاب ہے، کوئی اس کا انکار کر کے دکھائے۔ اس حدیث سے بخاری نے، امام بخاری نے اوپر پاک ہونے پیشاب کتے کے حجت پکڑی ہے، اس حدیث سے بخاری نے اوپر پاک ہونے پیشاب کتے کے، یعنی امام بخاری کے نزدیک کتے کا پیشاب پاک ہے معاذ اللہ۔ تو اب آپ کے اصولوں پر میں کہوں کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ الزام کہ کتنی دفعہ امام بخاری نے کتے کا پیشاب استعمال کیا، اس سے منہ دھویا ہے، اس کو پیا ہے، اس کو پینے میں استعمال کیا معاذ اللہ۔ کل کو کوئی کہے آپ کی زبان استعمال کر کے امام بخاری پہ اعتراض کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اوروں پہ اعتراض کرنے کے بجائے اپنے گھر کے ان کوا خوروں، اپنے گھر کے ان کتے کے پیشاب خوروں، اپنے گھر کے ان خچر خوروں اور گدے خوروں پر توجہ دیں، اور چمکادر خوروں پر توجہ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کوے آپ حلال کریں، خچر آپ حلال کریں، گدے آپ حلال کریں، چمکادر آپ حلال کریں، کتے کے پیشاب کو آپ پاک اور پوتر کریں، اور اعتراض علماء دیوبند پر۔ عجیب بات ہے، ایک مسئلہ علماء دیوبند بیان کرے کوے خور ہو گئے، اور ایک مسئلہ آپ بیان کرے اوپر سے خچر اور گدھا بھی بیان کرے کہ وہ بھی حلال ہے، چمکادر بھی بیان کرے کہ وہ بھی حلال ہے، کتا بھی بیان کرتے کہ اس کا پیشاب بھی پاک ہے معاذ اللہ۔ آپ ٹھیٹ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، اس کے بعد پھر دوسروں پہ اعتراض کریں۔ اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو ایسے حوالے بھی ہیں کہ آپ کے لومڑی بھی حلال ہے، آپ کے خنزیر بھی حلال ہے، لیکن فی الحال ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں، عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، نہیں تو پہلے ہی آپ نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے عادت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مزید بھی اگر آپ ہمارے ہاتھوں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نزدیک تو سب سے محبوب کام ہی اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنا ہے، ہم اس کام سے انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وما علینا